آج پڑوسی کمزور اور غریب ہو تو لوگ اس کو دباتے ہیں، ظلم ہے۔ بلکہ اب میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ دو پارٹیوں میں جھگڑا ہوا، پتہ ہے حق پر کون ہے، پھر بھی لوگ ساتھ اس کا دیتے ہیں جو مالدار اور طاقت والا ہے۔ بلکہ اگر پنچایت بیٹھ جائے تو کچھ سردار لوگ ایسے بھی ہیں، ذلیل سردار، جو غریبوں کو دباتے ہیں، مالداروں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں حکم بنایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں حکم بنایا جائے اس وقت تو تم انصاف کرو، ورنہ تم کئی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ منہ دیکھ کر آج فیصلہ کرتے، ظلم ہے۔ اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے، تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ بن گئی تو مار دھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو، اس کا رب اللہ ہے۔ تم کسی پہ بھی ظلم کرو، اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا، محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کو اسلام۔ آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ محلے میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی بھرتے وقت جھگڑے، شادیوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جھگڑے کے لیے پیدا ہوئے۔ حالانکہ انسان جھگڑے کے لیے ہے، تو انسان جھگڑالو، لیکن جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابن آدم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا۔ بندہ نواز گیسو دراز، اتفاق سے اسی ہفتے میں حضرت سرکار بندہ نواز کا عرس بھی گزرا، تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ سرکار بندہ نواز کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ بھی نکل جائیں، اور ایک عابد اس بستی میں رہتا ہے جو رات دن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی کہیں کہ وہ ایک کام کرے کہ اپنا گھر چھوڑے۔ اور ایک نچنیا رہتی ہے، نچنیا ناچ گانا کرتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں جا کر کے مقیم ہو جائے۔ بس اسی نچنیا کا گھر بچے گا، باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا۔ نبی کو تو کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں گے، اور یہ عابد صاحب جو عبادت کرتے ہیں، نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اس کو نچنیا کے گھر جا کے 3 دن کم سے کم رہنا پڑے گا، آگ برسے گی۔ اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں تو بستی چھوڑ کر چلا، تم کو کرنا یہ ہے کہ تم کو وہ فلانی نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کیونکہ آگ برسے گی، سب جلے گا، نچنیا کا گھر بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا۔ آج کل نچنیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا بھی چاہیے۔ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں نیکیوں پہ غرور مت کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ادائیں پسند نہیں آتی۔ اللہ کی شان ہے، اسے پتہ نہیں کیا پسند آ جائے، تو اس نے کہا کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہو اس عابد صاحب کو جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو وہ نچنیا کے گھر جانا ہو۔ وہ گئے، مصلی کندھے پہ ڈالا، کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے،
یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ دیکھو مجھے حکم یہی ہے، پردہ ڈال دو، میں کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا کام تم جانو، میں تمہارے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا۔ کنارے پہ ڈالا، مصلی بچھا لیا، پھر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ نبی بستی سے نکل گئے، یہ نچنیا کے گھر آ گئے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب جل گیا، سب مکانات جل گئے، عبادت خانے جل گئے، سب جل گئے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ نبی تشریف لائے، یہ بھی گھر سے نکلے، تو اس نبی نے پوچھا کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اس کو نچنیا کے گھر جانا پڑا، عبادت خانے جل گئے، ساری بستی کو آگ لگ گئی، ایک تنکا بھی نہیں بچا، اس نچنیا کا گھر بچا، اور عبادت گزار بھی نچنیا کے گھر میں گیا تو بچا، ورنہ اور کوئی نہیں بچا۔ تو ندا آئی، اس نبی کو وحی کی گئی کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، کتا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی، جب وہ کھجلی والا کتا، خارش والا کتا اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کو لنگڑا کر دیا۔ پہلے تو وہ بیمار تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس کو ڈنڈے مار مار کر کے لنگڑا کر دیا، اور جب یہ ادھمرا کتا جب چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ کتے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس کو کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو خارش ہو، کتے کو کھجلی ہو، اور اس پر لوگ ظلم کرے، اس کو ڈنڈے سے مارے پیٹے، ہاتھ پیر توڑ دے، تو اللہ اس بستی پر آگ برسا دیتا ہے۔ او دادا لوگوں، او دادا گیری کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم کسی پہ چھری چکو نکالتے ہو، جب تم کسی پہ ڈنڈے برساتے ہو، کسی بے گناہ کا قتل عام کرتے ہو، کسی کا سر پھوڑ دیتے ہو طاقت کی بنیاد پر نہ، تم کیا سمجھتے ہو جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کے بستی کو جلا دیتا ہے تو انسانوں کو زخمی کرنے کی بنیاد پر کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ پھر ایسے لوگ جو لوگوں کا مرڈر کرتے ہو، لوگوں کے پیسے چھینتے ہو، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ کتے سے بدترین موت مرتے ہیں، ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی میت پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم مت کرو، میرے جملے آپ کو کڑوے ضرور لگیں گے مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی گینگ کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، جب نمرود نے ظلم کیا اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا، جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی، جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں قدرت نے طاقت دی ہے، کسی کا سر مت پھوڑو، پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے، انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام فنا ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ظلم پر بات ختم کرتا ہوں۔
گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے، لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا جب تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی، جھوپڑی تھی چھوٹی سی۔ اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی، کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتی تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا، اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا۔ جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی کشتی ڈباتے ہیں، کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو، گردن جھکا کے رہو، عاجزی سے رہو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ میرے نبی جب فاتح مکہ بن کر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے گردن اتنی جھکا لی تھی عاجزی سے کہ سرکار کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی۔ اور اس دن کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا تھا جھنڈا، فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو۔ اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے، وہ سب قطار میں کھڑے تھے۔ میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی، لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ، بہت دن تک نہیں دبا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا، قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی۔ اور یہ بھی سن لو، ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب مظلوم کی آ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کیا یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں فربا کورس۔ فربا کورس کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے، شدھ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا کورس ہے الحمدللہ۔ اس میں 4 قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، 4 قسم کی، تو کس کام آتی ہے، کن مریضوں کے لیے، وہ توجہ فرمائیں۔ کیا آپ پتلے ہیں؟ کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، جو یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کے گال یہ پچک چکے ہیں، ہوتا نا پچک جاتے ہیں، کیا گال پچک چکے ہیں؟ کیا آپ کے چہرے کی رنگت ختم ہو چکی ہے؟ اگر ہڈیوں پہ گوشت بھی نہ ہو، صرف ہڈیوں، اگر آپ اس فروا کورس کو 3 مہینے مسلسل استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی، پتلا شریر موٹا تازہ ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ فائدے ہیں اس کورس کے۔ جوڑوں میں درد ہو اس کو بھی ختم کر دے گا، بدن میں کسی طرح کی تھکاوٹ سستی رہتی ہو اس کو بھی یہ دفع کر دے گا، اگر نائٹ فیل کی شکایت ہے تو اس کو بھی یہ دفع کر دے گا الحمدللہ۔ اس میں 4 قسم کی دوائیں آتی ہیں جو مسلسل آپ نے 3 مہینے یوز کرنا، اس کا رزلٹ الحمدللہ پہلے مہینے سے ظاہر ہو جائے گا۔ کیسے ہی لاگر کمزور ہو، صحت نہ بنتی ہو، کھایا پیا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کو من نہ کرتا ہو، لیور کام نہ کرتا ہو، گیس ہو، قبض ہو، کوئی بھی شکایت ہو، اس کے استعمال سے الحمدللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، اور ایٹومیٹک یہ تازہ خون شریر پیدا کرے گا الحمدللہ، اور عجیب شریر میں کیفیت اور جنون، ایک طاقت پیدا ہو جائے گی اس کے استعمال سے۔ لیکن اگر مکمل فائدہ ہے تو اس کو 3 مہینے ریگولر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو 4 دوائیں ہیں، اس میں ایک حلوہ گھی کوار آئے گا، یہ ہے وہ حلوہ گھی کوار۔ دوسرا اس میں صفوف فربا جدید آئے گا، وہ یہ ہے الحمدللہ۔ تیسرا اس میں صحت کیپسول آتے ہیں، جو کیپسول ہوتے ہیں وہ یہ ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک چورن آتا ہے نا،
ہاں قبض ہرن چورن وہ یہ ہے. تو یہ چاروں دوائیں استعمال آپ نے کرنی ہے، پھر انشاءاللہ فقیر کو دعائیں دیں. اس کے علاوہ اگر گردے میں پتھری ہو اس کی بھی گارنٹی سے دوا الحمدللہ. جس کو بھی ضرورت ہو تو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ سمپرک کر سکتے ہیں. السلام علیکم.